نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حج کے بعد اپنے ملکوں کو جب قافلے آتے ہیں، لوگ اپنے پیاروں میں، اپنے گھر والوں میں پہنچتے ہیں، تو ان کا اکرام کرنے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے وہ یہ کہ جہاں موقع ہو ان سے دعا کرانے کا کہہ لیا جائے، اس لیے کہ وہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مبرور حج کر کے آئے ہوں گے، نیک اور صالح ہونے کی حیثیت سے حج کیا ہوگا، تو اللہ نے ان کا یہ حج قبول فرما لیا ہوگا اپنی رحمت سے، اور اب وہ پاک صاف ہو کر آئے ہیں، اور ایسے پاک صاف لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی تو ان سے دعا کروا لی جائے، اس نیت سے ان لوگوں سے ملاقات ہو، ان سے دعا کرا لی جائے، کوئی خدمت ان کی کر دی جائے، تو یہ ایک اچھا جذبہ ہوتا ہے عموماً۔ لیکن اب ہمارے ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس بات کو لوگوں نے ایک رسم بنا لیا ہے کہ ہر حالت میں جو حاجی ہیں ان سے ملنے بھی جائیں، یا ان کو اپنے گھر بلائیں، یا ان کے لیے کوئی بڑی دعوت ارینج کریں، ان کے لیے ہار پھول کا انتظام کریں، تحفے تحائف کا انتظام کریں، اور اب یہ ایک ایسی چیز بن گئی ہے کہ جو رچ بس گیا ہے۔ جب بھی کوئی ایسی چیز کہ جو جائز ہو وہ ایک روٹین بن جائے، پابندی اس کی ہونے لگے، اس کو ضروری سمجھا جانے لگے، نہ کرے تو لوگوں کو برا لگے، اور زبردستی کی جائے، جس میں کوئی نہ آنا چاہے، اگر انہوں نے منع کر دیا تو کہیں گے دیکھو بڑا حج کیا کر لیا، اپنے آپ کو اتنا بڑا مغرور سمجھنے لگے، بڑے ہو گئے، اپنے آپ کو بڑی عجیب و غریب ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان سے ان کا وہ حق چھین لیا کہ وہ آپ کو منع کر سکتے تھے۔ اسی طرح آپ نے اس کام میں اپنے اوپر جبر کیا جو آپ پر جبر نہیں تھا، آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ابا جب گئے تھے تو انہوں نے بھی بلایا تھا ان کو حج کے بعد کی دعوت میں، اور ہم اب نہیں بلائیں گے تو عجیب لگے گا، اس لیے کر لو، دل نہیں چاہ رہا ہے کر لو، پیسے نہیں ہیں کر لو، قرضہ لے کے کر لو، یا ادھر سے ان کو پریشانی ہو رہی ہے کہ نہیں آپ نے اپنی طرف والوں کو بلایا تھا تو ہماری طرف والوں کو بھی بلائیے، تو یہ میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے، سسرال سے ٹینشن پریشانیاں، ان کو نہیں بلایا تو انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا، اب اس میں اور کن کن لوگوں کو بلایا جائے وہ ایک الگ مسئلہ، ایک بڑے بڑے ایکسٹینڈڈ سرکلز بن گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں خرافات ہیں، ان سب سے وہ جو جائز چیز ہوتی ہے وہ پھر جائز نہیں رہتی، مکروہ ہو جاتی ہے، ناپسندیدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب اس میں شبہ پیدا ہو گیا کہ آہستہ آہستہ اس کو لوگ واجب نہ سمجھ لیں، لازم نہ سمجھ لیں، اور رسم و رواج بنا لیں۔ اگر رسم و رواج بن جائے کوئی چیز تو پھر وہ دینی تو کیا رہتی، اس میں وبال ہی وبال ہے، اس میں نحوست ہی نحوست ہے، اور اس میں خرابیاں ہوتی ہیں۔ تو دین میں ایجادیں کسی بھی عنوان سے کرنا، اور پھر خاص طور سے یہاں تو ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، کلچر کا حصہ وہ بن جاتا ہے، 2-3 جنریشنز کے بعد، نسلوں کے بعد لوگ اس کو لازم سمجھنے لگتے ہیں، بھائی ہمارے ابا تو اتنے نیک تھے، وہ خالہ اور وہ پھپھا اور وہ چچی اور وہ فلاں فلاں تو اتنے اچھے اچھے لوگ تھے، وہ جب یہ کرتے تھے تو آپ ان سے زیادہ علامہ ہو گئے، آپ کو زیادہ پتہ چل گیا نہیں ہم تو کریں گے، اور ہمارے تو بھی رسم ہے، ہم تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، پھر وہ اس سے نکلتے ہی نہیں اور نکل ہی نہیں پاتے، فرائض کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن یہ کام ضرور کریں گے۔ تو اس طرح کی مختلف رسمیں اور جو بنا لی جاتی ہیں وہ سب دین کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ جب بھی کوئی خرافات میں سے، کوئی بدعات میں سے کسی کی زندگی میں آتی ہے تو ایک سنت اسی کے مقابل ضائع ہو جاتی ہے، ایک کوئی اچھا عمل دنیا سے نکل جاتا ہے، آپ کی زندگی سے نکل جاتا ہے، آپ کے گھروں سے نکل جاتا ہے، آپ کی اولاد کی زندگیوں سے نکل جاتا ہے۔ ہمیں اس کی نحوست، خرابی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں کہ ہم دیکھ سکیں۔ وہ تو اگر تزکیہ ہوا ہوتا، دل صاف پاک ہوتا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے چل رہے ہوتے، اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو معمور کیا ہوتا تو چیزیں نظر آتی۔ ہم اندھے ہیں، نظر نہیں آتا، تو ہمیں تو کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ جس کے کپڑے پر 1,00,000 دھبے پڑے ہوئے ہوں، وہ جو میکینک ہوتا ہے گاڑی کے نیچے لیٹ کے اس کا آئل چینج کر رہا ہوتا ہے، کپڑے اس کے اوپر سے نیچے تیل اور خاک اور گندگی میں میل سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس پہ 4-5 چھینٹیں اور بھی ڈال دیجئے، 10 چھینٹیں ڈال دیجئے، اسے پتہ کیا چلے گا؟ لیکن جس نے دھلائے کپڑے پہنے ہو، ابھی نئے نئے عید پہ پہنے، جمعے کو پہنے، بالکل صاف ستھرا سفید کرتا شلوار پہن کے نکلا، اس پہ ایک چھوٹا سا تیل کا دھبا لگ جائے، پینسل کا نشان پڑ جائے، ہلکا سا نشان آ جائے کسی بھی قسم کا، اس کو پتہ چلے گا، دور سے پتہ چلے گا، اور بدنما بھی لگے گا۔ حالانکہ اس جیسے اور اس سے بڑے 20 اس کے برابر والے میں اس آدمی کے کپڑے پر کہ جو میکینک تھا یا جسے کپڑے گندے تھے اس پہ لگ جائے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ اس لیے نہیں ہوا کہ وہاں گندگی آ نہیں رہی، اس لیے ہوا کہ ہم دیکھنے والے نابینا ہیں اور اندھے ہیں، ہم اس میں وہ فرق کر نہیں سکتے، ہم اس کے یوز ٹو ہو چکے ہیں۔ اسی لیے ایسے کاموں کو اپنی زندگیوں سے نکال دینا چاہیے، ایسے خرافات کو اپنی زندگی سے دور کر دینا چاہیے، ورنہ کل اللہ کے ہاں اس پر سوال بھی ہوگا اور نقصانات ہوں گے۔ اگلی نسلیں جب یہ کام کریں گی
تو وہ قیامت میں یہی بات کہیں گے یا اللہ ہمیں تھوڑی پتا تھا، تو ہمارے بڑوں نے ایسا کیا تھا تو ہمیں اس سے پتا چلا. اس لیے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. اور آج کل چونکہ اس چیز کا بہت زور ہو گیا ہے تو میں بہت مؤدبانہ ملتمس ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی رسم، کوئی دعوت، کوئی پارٹی نہ کی جائے، اور جو کرے ان سے آپ بہت محبت سے معذرت کر لیں اور ان سے کہیں کہ بھائی ہم یہ ایک جائز کام تھا، جائز ہے، سمجھتے ہیں اس کو جائز، اچھا بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں چلو کچھ محبتیں ہوں گی، دوسرے سے خیال کرنا چاہیے، دعوت کرنی چاہیے، لیکن اب اس کا محل، اب اس کا کی مراد، اب اس میں نیتیں، اس میں وہ خیر نہیں رہی، اخلاص نہیں رہا، فساد ہو گیا. اور آپ کی نیت تو اچھی ہی ہوگی لیکن میری نیت اچھی نہیں ہے، یا ہماری دونوں کی نیت تو اچھی ہے دعوت میں آنے اور جانے دونوں والوں کی، لیکن اور بہت سے لوگوں کی نہ ہو. پھر اس سے ایک عجیب کلچر سا بن رہا ہے. اب اس میں ہم حصہ نہیں لینا چاہتے. ہمارے پاس ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مہلت دی ہے کچھ وقت کی، پاک صاف ہو کر آئے ہیں، ہم ان میں انہی طریقوں پر رہیں جو ہمارے لیے آسان ہو. اپنی زندگی کا ہم نے ایک نیا لایا عمل بنایا ہے، ہم اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کچھ زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں، کیونکہ یہی علامت ہے اس بات کی کہ آپ کا حج قبول ہوا، کہ آپ کی پہلے کی زندگی سے بعد والی زندگی بہت بہتر ہو جائے. ورنہ تو پتہ کیا چلے گا کہ حج ہوا ہے کہ نہیں ہوا، مقبول. تو اس لیے اہتمام اس کا کرنا چاہیے، اور سب سے بہت محبت سے کہیے، لڑ جھگڑ کے نہیں کہیے، بدتمیزی مت کیجیے، پیار محبت سے سمجھائیے اور کہیے کہ دیکھو ہماری وجہ یہ ہے، ایٹ لیسٹ ہماری بات تو سمجھو، ہم کیوں کہہ رہے ہیں. اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم اچانک سے بہت پارسا کھیل رہے ہیں اور بڑے اللہ کے ولی سے ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا خیال یہ کہ ہم بہت آسمان پہ اڑنے لگیں گے اور پانی پہ چلنے لگیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہم تو گندے لوگ ہیں، گناہوں والے ہیں، یہ اللہ نے توفیق دے دی، اور اس میں بھی آپ لوگوں کی بھی دعائیں ہیں کہ وہاں پہنچ گئے اور اللہ نے حج کرا دیا، عافیت کے ساتھ واپس پہنچا دیا. اس قابل نہیں تھے لیکن پہنچا لیا. ہمیں تو دھکے دے کے نکال دینا چاہیے تھا، اتنے گندے. لیکن اللہ نے اپنا خصوصی فضل فرما کے پہنچا دیا، بلا لیا، اپنے دربار پہ آنے کی اجازت دے دی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ معاف بھی کر دیا. تو اب اس کے بعد اس کو مزید ناراض کیسے کریں؟ ہمارے پاس تو چانس نہیں ہے. ہم تو گویا یہ سمجھ لیجئے کہ ایک شخص کو کینسر پورے جسم میں پھیل گیا ہو، اس کا علاج ہو جائے اور اس کو کہا جائے کہ تمہارے پاس ایک آخری چانس ہے، اب دوبارہ تم نے سگریٹ کو ہاتھ لگایا یا شراب کو ہاتھ لگایا یا فلاں غلط کام کیا تو اس کے نتیجے میں دوبارہ اگر یہ ہوا تو ہمارے پاس کوئی دوا، کوئی علاج اس میں موجود نہیں ہے جس سے تمہیں فائدہ ہو سکے. یہ فاقے کی کوئی صورت نہیں ہے. تم نے اگر زیادہ شوگر کھائی، زیادہ میٹھی کھائی، زیادہ یہ کیا، تو اب وہ شخص کیا کرے گا؟ بس جتنی احتیاط اس کو کرنی چاہیے ایسے ہی سمجھ کے آپ احتیاط کریں. اور دوسرے جو ہے ان سے کہیں کہ بھئی آپ تو ماشاءاللہ صحت مند لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں، ایسے ہی سمجھنا چاہیے. ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے. تو ہم تو بچت ہو گئی ہماری، دوسروں کی وجہ سے ہمارا حج قبول ہو گیا، بہت سے اچھے لوگوں کی وجہ سے ہماری برکت میں شاید اللہ کرے ہو گیا ہو. امید ہے ہمیں، حقیقت تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن ایک امید لگائے بیٹھے کہ شاید ہو گیا ہمارے نحوستوں کے باوجود. تو اب اس کو ہم خراب نہیں کرنا چاہتے، اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. دیکھیے جو کینسر کا مریض ہوتا ہے، کیمو تھراپی پہ ہوتا ہے، یا اور کوئی امیون سسٹم اس کا خراب ہو، تو اس کو تو کھانسی سے، کسی کے چھینکنے سے بھی جو وائرس ملے گا وہ بھی اس کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے. جو صحت مند جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، وہ بہت سارے دھبے، بہت ساری چیزیں برداشت کر سکتے ہوں گے، پاک صاف ہو تب بھی. تو ان کا ایمان اچھا ہے، ان کے تقوی اچھے ہیں، وہ اللہ بچا کے ان کو رکھے. ہم گندے و گناہ گار لوگ ہیں. اللہ نے ہمیں اس دفعہ صفائی کے لیے بلایا تھا، امید ہے کہ صفائی ہو گئی ہوگی، اس قابل ہم نہیں تھے، لیکن اللہ نے اگر یہ موقع دیا ہے تو اب ہم اس کو دوبارہ گندہ نہیں کر سکتے اپنے اختیار سے. ویسے اپنے گناہ ابھی بھی کہاں چھوٹیں گے، لیکن جو ہمارے اختیار میں اس کو تو ہم چھوڑ دینا. یہ کوئی ایسی ہماری مجبوری نہیں ہے کہ اس میں ہم آئیں، صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ کو منائیں. اور اگر آپ واقعی بہت پیچھے پڑتے بھی ہیں، مثلا کسی کے ابا بھی پیچھے پڑ گئے، اماں ہی پیچھے پڑ گئے، اتنا زیادہ پیچھے پڑ گئے، اس سے لڑائی جھگڑے کے مسائل ہو گئے، تو جائیے اور کہیے کہ خدا کی قسم ہم صرف آپ کے لیے آئے ہیں، ہم اس میں کوئی ثواب کی امید نہیں رکھتے. اس کے بعد جا کے ہم 2 نفل استغفار کی بھی پڑھیں گے اور توبہ کریں گے اللہ سے کہ یا اللہ ہم نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا تھا، مجبوری ہو گئی، ایک دفعہ اور معاف فرما دیجیے. لیکن صرف اپنے بڑے کی وجہ سے آ رہے ہیں، آپ کا دل رکھنے کے لیے آ رہے ہیں. حالانکہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے ایسا، اللہ کی رضا ہمارے لیے مقدم ہونی چاہیے، لیکن کبھی کبھی انسان مجبور ہوتا ہے تو اس مجبوری میں آئے ہیں. اور لیکن ان کو یہ پیار سے بتا دیجیے کہ خدا را آئندہ ایسا ہمیں امتحان میں مت ڈالیجیے گا. ہم کو آپ کو تو یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا. تو آپ ہمارے لیے آزمائش بنے، ہم آپ کے لیے آزمائش بنے، کتنا مشکل کام ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ ایک ایسی چیز ہم پر مسلط کر رہے ہیں کہ جو نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، بلکہ جیسا عرض کیا اب تو مکروہ کے درجے میں تو آ ہی گئی ہے. اس میں پھر یہ تو یہاں تک ہے کہ وہ شرعی دائرے میں ہو، اب تو شرعی دائرے میں بھی نہیں ہوتی.
مثلا اس میں مخلوط مجلس ہوگی، مرد 2 زن ساتھ ہوں گے، عورت مرد، بچے آ جا رہے ہوں گے. بچوں سے مراد کیا ہماری ہوتی ہے 18-19 سال تک کا ہی بچہ ہی ہے. شریعت میں یہ بچے نہیں، جہاں پردہ ہوتا ہے وہاں پر بھی، جہاں سیگریگیشن ہوتی ہے وہاں پر بھی 15-16 سال کے 13-14 سال کے لڑکے بالغ ہو چکے ہیں، سب گھسے چلے آتے ہیں. جس دن بالغ ہوں اس دن سے ان کا وہاں آنا بے پردہ عورتوں میں، یعنی جن کے سر کھلے ہوں، حرام ہے، جائز نہیں ہے. امت کا اجماع ہے اس پر، لیکن نہیں، وہ پہنچتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں. امائیں بھی کہتے ہیں تو بچے ہی گلے بھی لگا لیتی ہیں، سر پہ ہاتھ بھی پھیرتی رہتی ہیں. یعنی محرم ہو تو الگ بات ہے، باقی بھی. پھر کہیں موسیقی چل رہی ہے، کہیں پکچر وغیرہ لی جا رہی ہے، ویڈیو فلمنگ ہو رہی ہے، اور دیر دیر تک جاگ رہے ہیں. کتنے لوگوں کا اس میں آنا جانا خرچہ، وہ اپنی جگہ دکھاوے کے لیے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، پہنے جا رہے ہیں. کچھ وقتی طور پر دینی بات بھی ہو گئی، شروع میں تھوڑا سا قرآن کی تلاوت بھی کر دی، چھوٹا سا درس بھی کرا لیا، اس کے بعد اچھل کود بھی ہوا، خلاف شرع کام بھی ہوئے. کھانے بھی اتنے پرشکوں کے غریبوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. فلسطین میں ہمارے بھائی بہن فاقے کر رہے ہیں اور وہاں پیسے نکالتے ہوئے جان جاتی ہے، اور یہاں جو ہے وہ دکھاوے کے لیے نکال رہے ہیں اور بتا رہے ہیں دنیا کو، بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں کہ اس سے کام بن جائے گا. یہ اور اس طرح کی کئی خرافات. پھر بعد میں گھر آ کے لڑ بھی رہے ہیں میاں بیوی کہ تم نے یہ کروا دی، وہ چیز ٹھیک نہیں تھی، اس کا کیسے کر دیا، اس نے ایسے بول دیا، اس کے بولنے پہ مجھے بڑا غصہ ہے، اس نے یوں کر دیا، اس کو وہ کون ہوتی ہے، اس نے ایسے کیوں کہا، اور وہ کون ہوتا ہے، اس نے ایسے کیوں کہا. اس سے ناراض اور اس سے ناراض، اس سے لڑ رہے ہیں اور اس سے لڑ رہے ہیں. یعنی گھر آ کے بھی دل خراب. اور جو مہمان ہے وہ بھی جا کے کرے وہ کتنا خراب بنایا ہے. بے وقوف لوگ ہیں یار، اتنا پیسہ بھی لگاتے ہیں لیکن کوئی ڈھنگ کی چیز نہیں ہوتی. مجھ سے تو وہ کھایا ہی نہیں گیا، اور وہ تو مجھے ملا ہی نہیں، بالکل ہی ختم ہو گیا تھا. پتہ نہیں دعوتیں کر تو دیتے ہیں لیکن بلائے. ارے بھائی، دنیا جہاں کی لفاظی بکواسیں چلتی رہتی ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا کام کیا. بالکل ایسے اپنے ہاتھ سے سب بنائیں اور اس کو اپنے ہاتھ سے ہی توڑ دیں. مٹی کا گھروندہ کسی دریا کے کنارے. ایسی حماقتیں، ایسی جہالتیں جس قوم میں در آئیں اس میں کیسے آپ امید کر سکتے ہیں خیر کی. اس لیے اس میں جب بہت ٹیڑھ آ جائے، خرابی آ جائے، تو اس کو بہت زیادہ شدت سے سیدھا کرنا پڑتا ہے. تو لگ رہا ہوگا کہ بہت شدید بات ہو رہی ہے، سخت اور شدت کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. کہ اب یہ باتیں کرنے کے لیے بھی لوگ نہیں رہ گئے. یہ باتیں کرو تو لوگ کا دل ٹوٹتا ہے، ناراض ہو جاتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں کہ آپ بہت ایسی اور ویسی باتیں کر رہے ہیں. ہمارے لیے بہت ہی اپسیٹنگ ہے، اور ہم جو ہے وہ اسی لیے تو مولویوں سے دور ہو جاتے ہیں کہ مولوی بہت سخت بات کرتے ہیں، ان میں کوئی کمپیشن نہیں ہوتا، خیال نہیں کرتے کوئی. اس کے مقابلے میں دیکھو فلاں اسکالر اور فلاں دیکھو کتنے وہ دنیا دار لوگ کتنی میٹھی میٹھی اچھی اچھی بات کرتے ہیں. آپ لوگوں سے تو بھائی تکلیف ہی پہنچتی ہے. کیسے مولوی؟ تو اپنے بھی خفا، مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. اللہ سمجھ و شعور عطا فرمائے.